ਚਲੋ ਜੀ ਆਹੀ ਜਿਹੜਾ ਟਾਈਮ ਕਿਹਾ ਸੀ ਅਸੀਂ ਚਲੋ ਥੋੜਾ ਜਿਹਾ ਸਲੋ ਥੋੜਾ ਜਿਹਾ ਅਸਲਾਮ ਅਲੈਕੁਮ ਰਾਗ ਲਿਆ ਭਾਈ آؤ تشی بھی آؤ نا میرا جاننا ایک منٹ جی کعبہ ادھر چلو پڑھو تشی پڑھو نا علامہ صاحب ادھر آنا سامنے جی میم چلیں دوسری اللهم افتح لنا فإنك خير الفاتحين اللهم ارحمنا فإنك خير الراحمين آمین اللهم إنا نجعلك في نحورهم ونعوذ بك من شرورهم آمین اللہ اس بلڈنگ کو شیطان کی شر سے محفوظ فرما آمین حاسد کے حسد سے محفوظ فرما آمین جادوگر کے جادو سے محفوظ فرما آمین مولا کریم اپنی رحمت نظر کرم میں جگہ عطا فرما آمین اور جتنے سنگ بنیاد میں دوست احباب شریک ہیں اے اللہ سب تیرے نبی کی امت ہیں تاجدار ختم نبوت کے چوکیدار ہیں تیرے محبوب کا کلمہ پڑھنے والے اللہ اپنے نبی کی امت سمجھ کے اس میں خیر و برکت کا نزول فرما آمین اللہ اس تاج میڈیکل کمپلیکس کو پوری دنیا کے لیے نفع مند ثابت فرما آمین اور یہاں جتنے صحت کے منصوبے بنے اس علاقے کے لیے فائدہ مند ثابت فرما آمین نفع مند ثابت فرما آمین اور مولا کریم رزق حلال عطا فرما آمین سندھو صاحب کے جتنے عزیز دنیا سے چلے گئے ان کی قبروں کو جنت کا باغ آمین اللہ صحت والی ایمان والی زندگی عطا آمین میڈیکل کا شعبہ ہے نا حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو اللہ نے بڑی شان سے اب نوازا تھا وہ مسیحا سمجھے جاتے تھے حضرت عیسیٰ مسیح اسی لیے کہتے ہیں نا کہ اللہ نے ان کے ہاتھ میں شفا اتنی رکھی تھی کہ اگر کوڑے کو ہاتھ بیٹا موبائل چھوڑیں اور گفتگو سنیں بڑے قیمتی میرا چان میری من ڈونٹ وری سوری تین ڈسٹرب کیتا ہے جتنے تسی بیٹھے ہو نا میرے چان جدوں اللہ رسول دی گل ہوندی ہوئے نا تے بندہ پھر اللہ رسول دیاں گلاں سنے تے اے تاڑی محبت ہے تسی مان لیندے ہو اس دور چ کسے نو کمے لگے بندہ کہے نا میرے ول دھیان کر بندے نہیں کرتے پر میرا چان نے من گیا میڈیکل دے شعبے چ ڈاکٹر حضرات میرے سامنے بیٹھے ہیں یہ تاج میڈیکل کمپلیکس میرے بھائی اکرم سندھو صاحب میرے دوست ہیں پولیس ویسے ہی آپ کو پتہ میری بڑی دوست ہے تو میں پھر پولیس کی عزت بڑی کرتا ہوں پاکستان میں سب سے زیادہ میں نے پولیس کو پروموٹ کیا ہے کیوں کیا ہے کہ یہ بیچارے ناکے تے کھڑے رہندے نے کٹا پیندا ہے یہ بھرتی ہوندے نے چٹے رنگ والے ریٹائر ہوندے نے کالے رنگ والے انہاں دا رنگ اڈ جاندا ہے کیوں وجہ کہ سارا دن اتنے کٹے چ کھڑے رہندے نے 24 گھنٹے نوکری
تو اکرم سندھو صاحب پولیس چ میرے دوست نے افسر نے تو میں محبت کرنا ہے مینوں کہندے سی تسی لازمی آنا ہے تو میں کہا جی انشاءاللہ ضرور آواں گا ہن حضرت عیسیٰ علیہ السلام دے دور چ نا طب دا بڑا زور سی لوکی طبیب حکمت بڑی کردے سی اللہ نے ہر نبی نو معجزہ دیتا ہے جس طرح نبی پاک دے دور چ شعر و شاعری دا بڑا زور سی اللہ نے قرآن مجید ایسا دیتا کہ کیا فاتو بصورت من مثلہ ہی میرے نبی کی مثل صورت ایک ہی بنا کر لے کر آؤ آپ کی جو قرآن نازل ہوا ہے وہ کہتے ہیں یہ بھی کسی شاعر کا کلام ہے تو یہ شاعر کا کلام نہیں یہ ون نجمی اذا ہوا ما ضل صاحب کیا مسئلہ ہے ون نجم اذا ہوا ما ضل صاحبکم وما غوا وما ینطق اے پکھے بند کر لینا کرنٹ کٹدا ہے بند کر دے مولوی نوں واہ ہوندی تے انہاں نوں کواوے بند کر جلدی کر اے سارے بند کرو پھر کرنٹ پورا ہو جائے گا بند کر دے اگے حکومت لو ٹھنڈیاں ماواں تھوڑیاں آ رہی ہیں 15 دن تے پٹرول وادھا ہے جتنے تسی بیٹھے جے نا بڑی قیمتی میں بات سمجھانی ہے اصل چ کرنٹ کم ہوئے نا ساؤنڈ نہیں چلتا تو پکھے چلو تسی سوری 2 منٹ برداشت کر لو حضرت عیسیٰ علیہ السلام دے دور چ نا حکمت دا بڑا زور سی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم دے دور چ لوگ شعر و شاعری ابو جال جڑا سی نا وہ بڑا وڈا شاعر سی وہ دے کول بڑا علم سی مگر انہوں جاہل کیوں کیا جہالت دا باپ کیوں کیا کہ حقیقت سمجھ کے بھی مصطفیٰ نو منیا نہیں اینو کہندے نے جہالت دا باپ جاہل تے ان پڑھ چ فرق ہوندا ہے جاہل انہوں کہندے نے جڑا پڑھ لکھ کے کام غلط کرے ساڈے پاکستان چ کرے جاہل انہوں سمجھدے نے جڑا پڑھیا نہ ہوئے ان پڑھ انہوں کہندے نے جڑا پڑھیا نہ ہوئے جڑا لکھنا پڑھنا نہ جاندا ہے تو اتنے تسی ویکھیا نہیں کئی بندے سمجھدار غلطی کرن تے لوگ کہندے جہلا جہل کہندے نے نا نبی پاک نے ابو جال کیا کیوں کہ وہ حقیقت نو سمجھدا سی کہ نبیاں دا سردار آمنہ دا لال ہی بن کے آیا ہے مگر نہیں سی منیا انہیں سچائی چھپ نہیں سکتی بناوٹ کے اصولوں سے خوشبو آ نہیں سکتی کبھی کاغذ کے پھولوں سے سیٹ کرنا ذرا جی حکومت نے غریب سیٹ کیتی انج کر جلدی کر جلدی میرا چان میں غصے والا مولوی نہیں پتر ساؤنڈ والا کدی نہیں غصہ کرتا کسی تے بھی تسی جنے بیٹھے جے نا میریاں گلاں ہوندیاں جٹویٹ طریقے نال گلاں سمجھاؤنا لوکاں نوں اللہ ہر دور چ انبیاء نوں معجزے وہی دتے نے جیڑی قوم چ کل چلدی ہوئے عیسیٰ علیہ السلام نوں اللہ نے معجزہ دیتا کہ جنوں ہاتھ لاؤندے سی اللہ اندھیاں نوں اکھاں دا نور عطا کر دیندا سی آج میڈیکل کے شعبے میں ڈاکٹر حضرات نے بڑی ترقی کی ہے ڈاکٹر بننا کچھ آسان بات نہیں میرا بھتیجا CMH میں ڈاکٹر بن رہا ہے یہ 1.5-2 کروڑ روپیہ لگتا ہے 4-5 سال لگتے ایک ڈاکٹر بننے میں سر کے بال اتر جاتے اتنا پڑھنا پڑتا ہے کمرے میں بیٹھے رہے یار بچے ہم تے چپ کرا ہوئے اوے پترو گھر تسی ماما نوں ستاؤندے جی اتنے مولویاں نوں ستاؤندے جی اینو چپ کرا سو اینو چپ کرا یار ایک کھتی چ رکھی ذرا تسی جنے بیٹھے ہو میں تے طریقے نال گل سمجھانا ہے کہ ڈاکٹر بننے واسطے عمر لگ جاندی ہے ساری قوم جڑی ہے نا اتنے وہ جی ڈاکٹر پیسے لیندے نے لمے لمے سال ہے سال روک 2000 روپیہ کٹ چلے اس چیز دا 2000 نہیں وہ سال روک کے بھی تینوں چیک کردا ہے ساتھ جاری کرا کے بھی چیک کردا ہے ڈاکٹر بننے واسطے پہلے انہیں اپنی زندگی لائی ہے پر ساڈا یقین بہتا پنڈ دے ڈاکٹراں تے آندا جنوں آپ جا کے دس دیں کالی گولی پا دے پیلی پا دے نیلی پا دے اچھی بولو اکثر بندے ڈاکٹر نو کہندے رہندے نے لال گولی پا دے پیلی پا نہیں آپ کو جب بھی تکلیف ہو تو کسی MBBS ڈاکٹر کو چیک میں پورے پاکستان میں جلسے پہ جاتا ہوں نا میں اتنے کسی لوکل ڈاکٹر کو دوائی نہیں لینا گڈی چ میں پیناڈور رکھی ہے وہ کھا کے ڈاکٹر کو پہنچن جوگا ہو جائیدا ہے تو MBBS ڈاکٹر کو چیک کرائی دا کیوں میں تمہیں دلیل دین لگا تہاڈے پنڈ چ جڈا مرضی مشہور مولوی ہوئے نا مسئلہ تسی شہر دے مولوی نوں ہی پوچھ دے وڈے نوں بھاویں پنڈ والا ہی وڈا ہوئے وہ کوئی علم بڑا ہوئے پر تہاڈا یقین نہیں وہ ہوندا تسی آندے یار وڈے نوں پوچھنا
हुण मिसाल तकरीर मैं भी करन आया, भाई लामा नज़ीर साहब भी करते हैं, साजिद साहब, पर इनू तुसी उन्ने पैसे नहीं देने जिन्ने तुसी मैनू देने। बोलो देने भी हैं कि कोई नहीं? चलो कोई गल, मैं गल जिहड़ी समझाई है ना तरीके नाल इहनू समझो कि हदीस मैं भी बयान करनी, हदीस इन्हां भी बयान करनी, सिर्फ की है कि किसी दे स्टेटस का फर्क पै जाता है। आप अपनी सेहत के मसले पे गांव के डॉक्टर से कंप्रोमाइज़ मत किया करें। मैं अक्सर लोगों को पोस्टा लांदा वेख्या है जी, सियालकोट कोई बंदा बीमार होया इन लाहौर लै जाओ, फैसलाबाद बीमार होया डॉक्टर कहते इनू लाहौर लै जाओ। और लाहौर एवं बदनाम कर दिता गया है। डॉक्टरों को लाहौर जो मरीज़ पहुँचता है ना, गुरदियां की आखिरी स्टेज पर होंदा है, कीमां दियां दवाइयां खा खा के गुरदियां का बेड़ा गर्क होया होंदा है। पंजाबी च कहते हैं डीगर वाले रोज़ा तोड़न वाले बंदे नूं आंदे ने वो थोड़ा देर सबर कर लेंदा। साडी कौम जिहड़ी है ना, ये कीमां दियां दवाइयां खा खा के गुरदे फेल, जिगर फेल, फेफड़े फेल, तो फिर जाते हैं डॉक्टर को लाहौर। हाँ जी, उत्थों मरियां दी लाश ही आउणी, तो लाश ही आउणी है फेल करा के जो जाते जे। जदों बीमार होवो सब तो पहले 3-4 महीने बाद RFT टेस्ट, LFT टेस्ट कराया करो। ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਸਾਰੇ ਤੁਹਾਡੇ ਗੁਰਦੇ, ਜਿਗਰ, ਮੈਦਾ, ਸ਼ੂਗਰ, ਬਲੱਡ ਪ੍ਰੈਸ਼ਰ, ਖੂਨ, ਇਹ ਸਾਰੀਆਂ ਬਿਮਾਰੀਆਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਹਿਲਾਂ ਪਤਾ ਲੱਗੇ। 4-5 ਮਹੀਨਿਆਂ ਬਾਅਦ ਲੜਾਈ ਲੜ ਲੈਂਦੇ ਜੇ ਫਸਲ ਪੱਕਦੀ ਏ, ਆਪਣਾ ਟੈਸਟ ਵੀ ਕਰਾ ਲਿਆ ਕਰੋ। ਆ ਪਿੰਡਾਂ ਜਦੋਂ ਫਸਲ ਪੱਕਦੀ ਏ ਲੜਾਈ ਲੈ ਲੈਂਦੇ ਨੇ। ਬੋਲੋ, ਮੈਂ ਗੱਲਾਂ ਕਰਨਾ ਸਿੱਧੀਆਂ, ਗੱਲ ਵੇਲੇ ਦੀ ਹੁੰਦੀ, ਫਲ मौसम ਦਾ। जो अपनी सेहत का ख्याल नहीं ना रख सकता वो इंसान क्या है? अल्लाह ने कहा मैं तुहानू अमानत दी है। जिसने एक इंसान की जान बचाई गोया उसने पूरी इंसानियत की जान बचाई। ये तो डॉक्टर को अल्लाह ने कितनी शान बख्श दी है कि एक मरीज़ ते डॉक्टर, मैं तुहानू नेड़े गल समझाउणा, डॉक्टर कितने अजीम लोग ने। एक बंदे दे जख्म दे करीब अपने नहीं आउंदे, यार रेशा वगन दिया मैं नहीं आना। डॉक्टर उसको इस तरह इलाज करता है जिस तरह उसका जख्म अपना होता है। तो ये जो आपने बात बनाई हुई है ना कि इन्हू लाहौर लै जाओ, ये बिल्कुल गलत बात है। आप जब बीमारी शुरू हो तो तब ही अच्छे डॉक्टर के पास जाएं, और जब तक डॉक्टर का नुस्खा ना लिखा हो MBBS का, आप मेडिसिन ना लें। उधर जाके देखे सऊदी अरेबिया में उम्रे पे हम जाते हैं, जब तक हमारे पास पर्ची ना डॉक्टर की लिखे हो, मेडिकल स्टोर वाले दवाई नहीं देते। हाँ जी, हाँ जी, हाँ जी, हाँ जी, हमारे मेहमान आ रहे हैं, अल्लाह उनका आना कबूल फरमाए। आप इधर देखते जाएं, उन्होंने इधर ही आना। जितने बैठे हैं तवज्जो मेरी बात, आप बड़ी मोहब्बत से सुने, गड़बड़ ना करें। हजूर का दीन जो है वो अफजल है। मैं आपको वो बातें बता रहा हूँ, मोटिवेट कर रहा हूँ आपको, ताकि तुसी पिंडा शहरों के लोग हो। तो ये अहमियत ताज मैडिकल कैंपलैक्स इस इलाके च पैसा इन्वैसट करना भी मैं इबादत समझना। लोग शहरों च पैसा इन्वैसट करते हैं कि जिते साड़ी प्रॉपर्टी का रेट भी डबल हो। इत्थे तुसी भावें 50 लाख ला लो, 20 सालों उन्ना ही रहना। ये किहड़ा कोई मार रोड़ेगा है? इतने सड़क कहीं जिवें कुत्तियां रजाई पाड़ी होंदी है। सच्ची गल कर रहे। आ तो लागों मोटरवे लंघदी है, पर इंटरचेंज तुहानू मिल गया है। मैं तुहानू गल समझाउण लगा, इत्थे ताज मैडिकल कैंपलैक्स ते पैसे ला के संधू साहब इबादत करन लगे ने कि अपने इलाके नू प्रमोट करिए, अपने इलाके दे जितने देहात ने उन्होंने सहूलत दईए कि MBBS डॉक्टर इत्थे आके इलाज करनगे, भावें पर्ची लैके पैसे लैके करनगे। जिन्नी देर नू तुसी कामों की पहुँचना है उन्ना चिर नू भावें इजराइल मंडियाले ते अगे पिछा मोड़ देवे। सच्ची गल कर रहा। तो जे बंदा धर्मकोटों निकले तो नाल ही ताज मैडिकल कैंपलैक्स से इत्थे लियावे, अल्लाह पाक सवाब लाना लाए। आप अपने ज़हन में ये बात बैठा लें कि जान के मसले में आपने कभी ये हकीमों पे, ये जो हकीम हजरात कहते हैं बस मेरी दवाई खा। आ मेरे दोस्त ने उन्होंने वालदा हकीमां की दवाई खाती सी, हुण सोजश पै गई गुरदे। मैं इन्होंने वेंदे सार क्या अम्मा दे गुरदे लगे गए। की वजह है भाई? ये बोतलें मत पिए। पेप्सी पीते, मैं पेप्सी पीऊँगा। कोई कहता है मैं जनाब जी स्टिंग पीऊँगा, स्टिंग। ए बोतल मैनू उत्थे मैं गुरदे वाले अस्पताल गया, शहबाज शरीफ साहब ने हॉस्पिटल बनाया लाहौर में, किडनी हॉस्पिटल। वहाँ डॉक्टरों ने मुझसे वादा लिया मदनी साहब हर तकरीर में लोगों को रोकें कि ये कोल्ड ड्रिंक ना पिए, ये गुर्दे बर्बाद कर रही हैं। मगर असी हर काम नाल पैप्सी। अच्छा जेड़े परौने नूं पैप्सी ना लभे उन्होंने पिया की है? वो जहर है, तो उन्होंने पिया की? दुध पिया करो।
میں تو جتنے تقریر کر جاواں انہوں نے دودھ لیاؤ، دودھ پیا کرو، دودھ کٹے نوں نہیں خالص لبدا، تانوں لب جے ہور کی چاہیدا، سچی گل کر رہے ہیں۔ جتھے جاؤ دودھ پیا کرو، بوتلاں چھڈو، اپنی صحت دا خیال رکھو۔ بے نیاز دا قرآن کی کہندا سنیے ذرا دھیان نہ، تعاونوا علی البر والتقوی، نیکی دے کماں چ تعاون کرنا ہے، بریاں کماں چ کسے دا ساتھ نہیں دینا، کسے دی صحت دا مسئلہ ہے اچھا مشورہ دینا بھی عبادت ہے۔ کسے ڈاکٹر دا تانوں پتہ ہوے فلانا بندہ جناب جی جگر دا ماہر ہے او دے کول بھیجیا کرو، کسے دا پردہ ہوے کہ گردیاں دا ماہر ہے او دے کول بھیجیا کرو۔ اور میں تانوں ایک مسئلہ دسدا ہے، لاہور چلو ایک پروفیسر علی حیدر صاحب ڈاکٹر سی، آئز اسپیشلسٹ، بہت عظیم انسان تھے، اللہ اس کو جنت دے، وہ قتل ہو گیا۔ ہمارے ملک میں مذہبی کارڈ بھی تو بڑا چلتا ہے نا، ہم کسی فرقے کے بندے کو پسند نہیں کرتے۔ بھئی کلمے کی محبت پہ پسند کرو، جو کلمہ پڑھتا ہے اونلی اس کو مسلمان سمجھو، مگر وہ کسی اور مسلک کا تھا تو اس کے ساتھ مذہبی کارڈ کھیلا گیا۔ پاکستان میں سب سے بڑا آئز کا اسپیشلسٹ تھا تو پروفیسر ڈاکٹر حیدر علی تھے، وہ گلبرگ میں بیٹھتے تھے۔ اس کے بچے کو بھی قتل کر دیا، اس کو بھی کر دیا۔ قصور اس کا کیا تھا؟ یہ جی فلاں مسلک کا فلاں کا ہے، یہ چھوڑو باتیں، آپ کلمہ دیکھے کہ اس نے کلمہ حضور کا پڑھا ہے تے فیصلے اللہ تے چھڑ دو۔ تے اسی ایتھے اپنے فیصلے کرن لگ پے، ایک دوسرے کے خلاف نفرتاں پھیلانے، ایک دوسرے کے خلاف کفر دے فتوے دینے۔ اللہ کے حبیب نے سب سے زیادہ جو ہے نا کفر کے فتوے سے نفرت کی ہے۔ آپ نے سب سے زیادہ کوشش کی کہ لوگ کلمہ پڑھ کے جنت کے حقدار بن جائیں۔ تو آج کتنے بیٹھے سنیں، ان کے پاس میں ایک ڈاکٹر صاحب کو لے گیا دوست کو، اس کی آنکھ کا مسئلہ تھا، سنیں تو میں اس کے پاس 2-3 ماہ علاج کرایا۔ تو اس کے بعد ہم چلے گئے ڈاکٹر قمر الاسلام لودھی صاحب، وہ علی اجویری صاحب کا جو بھاٹی صاحب دربار ہے نا، اس کے ساتھ ایک آئس ہاسپٹل بنایا ہے، وہ علی اجویری کیمپلیکس کے زیر اہتمام ہے۔ وہ قمر الاسلام لودھی صاحب اس کے MS، تو میں نے اس کے پاس سرجری میڈ میں ٹائم لیا کہ ان کو دکھاتے ہیں۔ تو یہ ہوتا ہے ڈاکٹر، اگر کوئی ادھر ڈاکٹر بیٹھے ہیں تو اس لفظ کو کاپی کرنا۔ وہ ڈاکٹر صاحب مجھے دیکھ کے کہتے ہیں آپ سپریم کورٹ سے ہائی کورٹ آ گئے ہیں؟ وہ ڈاکٹر علی حیدر صاحب سپریم کورٹ ہیں، آپ ہائی کورٹ میں آ گئے ہیں، آپ ادھر جائیں۔ آپ بتائیں، ڈاکٹر کی تعریف کرتا ہے، مولوی کی تعریف نہیں کرتا۔ ڈاکٹر نے ڈاکٹر کے بارے کہا، یہ مجھے آج تک یہ لفظ ہے۔ سرگودے سے وہ مریض آئے تھے میرے ساتھ، تو میں نے لاہور میں ان کا ٹائم کرایا کہ میں آپ کو چیک کراتا ہوں۔ میں خود جاتا ہوں ڈاکٹروں کے پاس مریضوں کو لے کر، دوسرے شہروں سے آئے نا، میں سفارش کرتا ہوں، کبھی گرکی ہاسپٹل جاتا ہوں، کبھی جنرل ہاسپٹل جاتا ہوں، کبھی میو جاتا ہوں، کیونکہ کسی کی زندگی بچ جائے، جب تک وہ نماز پڑھے گا آپ کو ثواب ملتا رہے گا، جب تک وہ کسی کا کھانا کھلائے گا، راشن دے گا، وہ آپ کو ثواب ملتا رہے گا۔ تو حضرت وہ ڈاکٹر صاحب جو نا تھے، میرے دل میں گھر کر گئے قمر الاسلام لودھی صاحب، کہ ایک تو انہوں نے اچھے ڈاکٹر کی تعریف کی، آپ بھی ادھر کوئی اچھا کام کرے تو اس کی تعریف کیا کرو، اس کا اپریشیٹ کیا کرو۔ آج کتنے میرے بچے بزرگ دوست ہیں، باپ بیٹھے ہیں، اسی تے کسی دی اتنے فصل پکی ہوئے نا تے 60,000 تے ٹھیکے چڑھی ہے نا، اسی آنے بھائی 70 تے لینی ہوں، تو نہیں تو میں چاڑن لگ گئی اگے، اسی وہ دی فصل پکی ویک کے 10,000 ودا دینے، تے جڑا نال دا زمیندار ہوندا ہے وہ آندا مینوں 80 تے دے دے، 80 سگو چڑو کھتی کرنے۔ مگر میرے دوستو، میڈیکل کے شعبے میں آپ لازمی احتیاط برتیں کہ یہ گاؤں کے جو ڈاکٹر ہوتے ہیں نا، ان سے آپ پیناڈول لے لیں، اور تھوڑا سا سر درد کم ہو تو ہاسپٹل جائیں، سول ہاسپٹل، چودھری ہاسپٹل، چلو ماڑے ہو پرائیویٹ ہاسپٹل چ نہیں جا سکتے، مگر ناصر مدنی پرائیویٹ ہاسپٹلوں کے خلاف نہیں، میں دلیل دین لگا ہے، یہ پرائیویٹ ہاسپٹل ریاست کے بھی مامن ہیں اور پاکستان کے موسن بھی ہیں۔ وہ کیسے؟ اگر ایک ICU میں وینٹیلیٹر پڑا ہے نا ان کے پاس، میں نے ڈسٹرکٹ ویاڑی میں خطاب کیا، اور ویاڑی کے ڈسٹرکٹ ہاسپٹل میں آپ کو میں بتاؤں ایک وینٹیلیٹر بھی نہیں تھا سرکاری ہاسپٹل میں۔ وہ میں نے تقریر کی تو 1-2 پہنچے ہیں ادھر، آپ کو پتہ میں کلپ بنا دیتا ہوں پھر بات چل پڑتی ہے۔ قصور میں کتنی بڑی آبادی کا ضلع ہے تو صرف 3 وینٹیلیٹر۔ تو یہ پرائیویٹ ہاسپٹل جو ہیں یہ ریاست کے بھی مامن ہیں اور پاکستان کے موسن بھی ہیں کہ لاکھوں کروڑوں روپیہ لگا کر مشینری پہ آپ کے چھوٹے کے علاقے پہ آسان کرتے ہیں کہ آپ کو وہ علاج پاکستان کے لاہور میں جانا پڑے، کراچی جانا پڑے، آغا خان ہاسپٹل میں، وہی اگر آپ کا کوئی
صاحب حیثیت آدمی آپ کے علاقے میں کوئی کمپلیکس بناتا ہے تو آپ اس کو سلوٹ کریں. یہ پرائیویٹ کالج بھی پاکستان کے موسن ہیں کہ ہم سرکاری اسکولوں میں جاتے ہیں, وہاں تو اتنی تعداد ہوتی ہے بچوں کی, کتنا کو ہم ٹیچر رکھیں گے, ہمارے پاس تنہاؤں کے اتنے پیسے نہیں ہیں. اگر پرائیویٹ کالج اچھی تعلیم آپ کے بچوں کو دیتے ہیں, آپ کے پاس پیسہ ہے تو وہ پیسے انویسٹ کرتے ہیں, انہوں نے بلڈنگ بنائی ہوتی ہے, خرچہ کیا ہوتا ہے. یہ بات پروپوگنڈا کیا کریں کہ یہ پرائیویٹ ہاسپٹل ڈاکو ہیں, یہ پرائیویٹ کالج ڈاکو ہیں. نہیں میرے بچوں, دوستوں, بزرگوں, آپ سے میری ریکویسٹ ہے کہ آپ جہاں بھی کوئی میڈیکل کا کام کرے آپ اس کا ساتھ دیں. کیوں؟ اگر ادھر کوئی لیڈی ڈاکٹر رکھیں گے تو آپ کا علاقہ لوگ کتنی سہولت میں آ جائے گا. ادھر جانے کے کاموں کی بجائے, گجرانوالہ جانے کی بجائے, سیالکوٹ جانے کی بجائے, پسرور جانے کی بجائے, یہ دھرم کوٹ کے ساتھ ہی جناب جی ڈاکٹر آپ کے پاس لیڈی ڈاکٹر ادھر بیٹھے تو آپ کی بہنوں بیٹیوں کی کتنی عزتیں محفوظ ہوں گی. اس پہ بھی میں آپ کو ایک بات واقعہ سنانے. منڈی باولدین میں میرے ایک دوست ہیں حکیم نصر اللہ گوندل صاحب, انہوں نے مجھے بولا کہ میری وائف نے کہا کہ آپ کے علاوہ میرے جسم کو زندگی میں کسی نے نہیں دیکھا, مگر آج میرا ڈلیوری ہاسپٹل میں جناب جی آپریشن ہے, ڈلیوری تو کیا بنے گا. تو کہتے میری زندگی کی خواہش بن گئی کہ میں ایک ہاسپٹل بناؤں گا جس ہاسپٹل میں ریسیپشن سے لے کر آپریشن تھیٹر تک ساری عورتیں ہوں گی. یہ کتنا اچھا آئیڈیا دیا ہے ایک عورت کی بات نے خامد کو, اور انہوں نے وہ ہاسپٹل بنا دیا کہ ساری لڑکیاں ہی ادھر جناب اعلیٰ جناب جی لڑکی کو ہینڈل کرتی ہیں. تو آپ بھی کوشش کریں. یہ تاج میڈیکل کمپلیکس جو انہوں نے شروع کیا ہے, ابھی اس کا افتتاح سنگ بنیاد ہے. میں خلوص نیت سے یہ بات کر رہا ہوں, اللہ ان کو اس سے دنیا بھی دے اور آخرت بھی دے. کرو مہربانی تم اہل زمین پر, خدا مہربان عرش بری پر. پاکستان زندہ باد, قائد اعظم پائند آباد, پاکستانی عوام پائند آباد. الحمدللہ رب العالمین. سر آ جائیں آپ بھی, اور پھر اس میں دعا کرتے ہیں, پھر ادھر سنگ بنیاد رکھتے ہیں. میرے چان ہیں, ینگ چان میرے موہل صاحب SHO صاحب ہیں, اللہ ان کی عمر میں برکت فرمائے. آ جائیں بسم اللہ, ویلکم ٹو بے میرا چان. آ جائیں سارا آئیں آپ بھی, ماشاء اللہ. پاورفل ہے جی. اچھا, جو میں آپ سے وعدہ لینے لگا ہوں دعا سے پہلے, کتنے بزرگ وعدہ کرتے ہیں کہ پیسے جوڑن دی بجائے اسی 6 مہینوں بعد اپنا RFT LFT ٹیسٹ کراواں گے, کہ مولویاں کو خالی دعاواں ہی کراؤنیاں جی. ہاتھ کھڑے کرو بزرگوں, اپنا ٹیسٹ کراؤ. آ جڑے کلے کلے سانبے جے نا, کھا کے مرو, انہاں بالاں نے تے کور تے بھی نہیں آنا ہوندا. اپنی صحت تے لاؤ, اپنی زندگی تے لاؤ. اے جڑے پیسے جوڑے کچھ مولویاں بھی رکھو. ساڈی قوم ہے نا, بندہ مر جاندا ہے تے مولوی لی جناب جی ودیا کھپن لے جاؤ مولوی جی ساڈے ابے دی نشانی. اچھا پھر رضائی بھی لے جاؤ, وہ جی تھلے تلائی وچھی ہوندی وہ بھی لے جاؤ, منجی بھی لے جاؤ. آ راڈو کڑی اسی اپنے ابے دی نشانی رکھنی ہے, راڈو نہیں مولوی نو دے سکتے. میں بزرگاں اگے اپیل کراں گا کہ تسی اج وعدہ کرو کنے کہ کم از کم آ ساڈے پولیس والے بھرا جڑے نے یہ 24 گھنٹے نوکری کرتے, انہوں بھی چاہیے وہ اپنا ٹیسٹ لازمی کراؤ جڑے ناکے تے کھلوندے خاص کر کے, کیونکہ ہیپاٹائٹس بہت زیادہ ہے. جدو بندہ کٹے چ کھلوندا ہے نا تے سارا نظام ماسک تے اسی پاؤندے نہیں. جٹاں نے اپنی کٹیاں نو چھکے چڑھا لے نے, پر اسی ماسک نہیں پاؤنا. تے پھر ماسک نہیں پاواں گے, کٹا سارا اندر جاندا ہے, نک تھانی جاندا ہے, منہ تھانی جاندا ہے. تسی اج وعدہ کرو کہ جڑے پیسے جوڑے نے بہتا جو مرنا جے بھی ایویں ہسپتال جا کے تے تسی 6 مہینوں بعد کم از کم 6 ماہ بعد تو ٹیسٹ کراؤ. RFT ٹیسٹ LFT ٹیسٹ, یہ دونوں ٹیسٹ تسی جا کے چیک کراؤ تے جاؤ. ڈاکٹر تانوں اسے ویلے دوائی لے کے دو. جے کوئی گردے دا مسئلہ آیا, جگر دا آیا, پتھری دا آیا, کوئی بھی مسئلہ آیا تے تسی جناب ہیپاٹائٹس دا آیا تے اسے ویلے ڈاکٹر تانوں دسن گے بھئی اے دا علاج کراؤ. کوئی شوگر دا آیا, TB دا آیا, تو تسی آج سارے جمع ہوئے ہو مطلب جی تاج کمپلیکس کے یہ سنگ بنیاد پہ. ابھی ہم ادھر دعا کرتے ہیں, پھر ادھر جا کے سنگ بنیاد رکھتے ہیں, پھر ادھر دعا ہوتی ہے. کوئی کھان پین کا بھی انتظام ہے گا بھائی, گزارا ہے گا. چلو ماشاءاللہ. یہ میں دعا کرانے لگا ہوں,
اور موہل صاحب بھی ہمارے مہمان ہیں، اور ویسے بھی جتنے آپ دوست ہیں نا یہ سارے دعا بھی کیا کریں ہماری پولیس کے لیے لازمی. آپ کو پتہ میں تو پاکستان میں سارا پولیس کے لیے کام کرتا ہوں کہ آپ ان کی جو نا عزت کریں کہ پہلا آپ کی ابتدائی جو مدد کے لیے یہ فورس پہنچتی ہے. تو آپ سبھی لوگ دوست ہیں دعا میں شامل ہیں کہ یہ تاج میڈیکل کمپلیکس اللہ اس کو پایا تکمیل پہ پہنچائے، اچھے اچھے ڈاکٹر یہاں آئیں اور اپنے علاقے کو سہولتیں دیں اور ادھر آپ کو صحت مہیا کریں. الحمدللہ رب العالمین والعاقبۃ للمتقین والصلاۃ والسلام علی رسول النبی الکریم. ربنا آتنا فی الدنیا حسنۃ وفی الآخرۃ حسنۃ وقنا عذاب النار وقنا عذاب القبر وقنا عذاب الحشر وقنا عذاب المیزان. اللہم اشفنا فإنک خیر الشافعین، اللہم ارحمنا فإنک خیر الراحمین. اللہ وَإِذَا مَرِضْتُ فَهُوَ یشفین، جب ہم بیمار ہوتے ہیں تو اللہ تو ہی ہمیں شفا دیتا ہے. اپنی رحمت کے صدقے یہ ڈینگی وائرس، بولا وائرس، کینگو وائرس، یرکان، ہیپاٹائٹس، یہ جتنے کڈنی کے مرض، یہ گردے، اللہ ان سب موذی مرضوں سے ہمیں محفوظ فرما. شوگر کے مریضوں کو شفا عطا فرما. اے میرے مالک اس میڈیکل کمپلیکس کو قیامت تک انسانیت کی خدمت کے لیے قبول فرما. یہاں جتنے ڈاکٹر آئیں ان کے ہاتھوں میں شفا یاب ہو کر لوگ جائیں اور یہاں علاقے کی بہتری کے لیے اس کو نفع مند ثابت فرما. اس کمپلیکس کو پایا تکمیل تک پہنچا، شریروں کی شر سے محفوظ فرما، حاسدوں کے حسد سے محفوظ فرما. اے میرے مالک ISI FIA IB رینجر اسپیشل برانچ 1122 ٹریفک وارڈن، عدلیہ سینٹ، قومی اسمبلی، SPU PRU ڈولفن، پنجاب پولیس، MI ملٹری انٹیلیجنس، IB انٹیلیجنس بیورو، عدلیہ، بلدیہ، پیرامیڈیکل سٹاف، نرسز، محکمہ ہائر ایجوکیشن، اساتذہ اکرام جو بھی پاکستان کی خدمت کر رہے، اللہ ان سب کی مدد فرما. اور مولا ملک پاکستان کی غیب سے مدد فرما. اس کو ڈسٹرب کرنے والوں کو نیست و نبود فرما، اس کی حفاظت کرنے والوں کی حفاظت فرما. اور خصوصی اکرم سندھو صاحب کے جتنے مہمان آج یہاں تشریف فرما ہیں، لوگ دور سے آئے ہیں، ان سب کی تشریف آوری قبول فرما. اور مالک اپنی رحمت سے ہمیں معاف فرما. ملک پاکستان میں اپنے نبی کی عزت و نموز کا جھنڈا بلند فرما. پوری دنیا پہ تاجدار ختم نبوت کی چوکیداری اللہ میں کرنے کی توفیق عطا فرما. صلی اللہ تعالی. ادھر سارے آ جائیں.